العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وحکمۃ کثیرۃ معصورۃ کان یفتی قبل بعث داود علیہ السلام وادرک زمنہ واخذ منہ العلم وترک الفتی وقال فی ذلک الا اکتفی اذا کفیت وقیل له ای الناس شر قال الذی لا یبالی ان رآہ الناس مسیئا وقلنا له ان اشکر للہ علی ما اعطاک من الحکمت ومن یشکر فانما یشکر لنفسه لان ثواب شکرہ له ومن کفر النعمت فان اللہ غنی عن خلقہ حمید محمود فی صنعہ. اور بے شک ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا کی، من جملہ اس کے علم، دیانت، بات میں پختگی اور ان کی دانائی کی بہت سی باتیں منقول ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور داؤد علیہ السلام کے ہم عصر ہے. ان سے علم حاصل کیا اور فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حاجت نہیں رہی تو کیوں نہ بس کروں، جب حاجت نہیں رہی تو کیوں نہ بس کروں. کیا میں سبکدوشی اختیار نہ کروں جب سبکدوش کیا جاؤں. ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین کون شخص ہے؟ فرمایا کہ لوگ اسے بدترین حالت میں بھی دیکھے تو کسی کی پرواہ نہ کرے. یہ کہ یعنی ہم نے انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہو جو ہم نے تمہیں دانائی عطا کی ہے، اور جو شخص شکر ادا کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے شکر بجا لانے کا ثواب خود اسی کو ہوگا. اور جو کوئی نعمت کی ناشکری کرے گا سو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز خوبیوں والا، اپنی کاریگری میں لائق ستائش ہے. عزیز طلبہ کرام، ربط ما تقدم. گزشتہ آیات میں مشرکین کے فساد اعتقاد کو بیان کیا اور بتلایا کہ جہالت اور عناد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ کتاب حکمت و ہدایت لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے نازل ہوئی ہے، جس کا حق یہ تھا کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے، مگر کفر اور کفران میں مبتلا ہو گئے. اب آئندہ آیات میں لقمان حکیم کے کلمات حکمت و موعظت کو ذکر کرتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کس طرح اپنے بیٹے کو توحید اور اخلاص اور شکر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی وصیت اور نصیحت کی، اور یہی امور حکمت ہے اور مدار سعادت و فلاح ہیں. اور بلا شبہ یہ وصیتیں اور نصیحتیں لوح قلب پر
لکھنے کے، کندہ کرنے کے قابل ہے۔ یا گزشتہ آیات میں توحید کا بیان تھا، آگے آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا سے اس کی تائید میں حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ توحید انبیاء ہی کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا کے دانشور بھی اسی اعتقاد کو اپنائے رہے اور اسی کی دوسروں کو تعلیم دیتے رہے، اور جس طرح توحید تکمیل اعتقادیات کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح تکمیل عمل کی تعلیم بھی ضروری ہے، جس کا ذکر علم و عمل کے تناسب سے کر دیا گیا، اور مقصود اصلی چونکہ توحید کا ذکر ہے، اس لیے حضرت لقمان حکیم کی نصائح کے درمیان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بطور ضمیمہ بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں تحقیق۔ لقمان حکیم کے بارے میں بعض نے کہا یہ عجمی لفظ ہے اور عالمیت اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ عربی لفظ ہے، عالمیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ حضرت لقمان کے نسب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات لقمان ابن باغور ابن ناخور ابن تارخ اور تاریخ آذر ہی کا نام ہے۔ اس نسب کے اعتبار سے حضرت لقمان حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے پوتے ہوتے ہیں، اور بعض حضرات نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے کہا ہے، اور بعض نے حضرت ابراہیم کا خالہ زاد بھائی بتایا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم 1000 سال بقید حیات رہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ جمہور اس بات پر متفق ہے کہ لقمان حکیم تھے، نبی نہیں تھے، البتہ حضرت عکرمہ اور امام شعبی ان کی نبوت کے قائل ہے۔ وقلنا لہو، شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیری عبارت سے 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اول یہ کہ ان تفسیریہ ہے، دوسری یہ کہ حذف قلنا کے ذریعے ان اشکر کا عطف وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمانہ پر ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے صاحبزادے کے نام میں 3 قول ہے، بعض نے ساران بتایا ہے، اور بعض نے مشکم کہا ہے، اور بعض نے انعم بتایا ہے۔ حضرت لقمان کے اہلیہ اور صاحبزادے کافر تھے، آپ کی نصیحت سے مسلمان ہو گئے تھے۔ در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے، نجاری کا کام کرتے تھے، اور حضرت جابر ابن عبداللہ سے ان کے حالات دریافت کیے گئے تو فرمایا پس تقت چپٹی ناک کے حبشی تھے۔ ایک حبشی حضرت سعید ابن مسیب کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا تو حضرت سعید نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے گزرے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ نمبر 1 حضرت بلال حبشی، نمبر 2 مہجع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، نمبر 3 حضرت لقمان حکیم۔ حضرت لقمان جمہور سلف کے نزدیک نبی نہیں تھے بلکہ ولی اور حکیم تھے۔ ابن کثیر نے بھی ان کے نبی نہ ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے۔ جب جمہور کے نزدیک حضرت لقمان کا نبی نہ ہونا راجح بلکہ مسلم ہے، تو پھر ان کو وہ حکم جو قرآن میں مذکور ہے ان اشکر لی، یہ بذریعہ الہام ہو سکتا ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حضرت داؤد سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا
اور فرمایا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ اس بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اس لیے کہ کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ کار نبوت کو ترک کر دے۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ حضرت لقمان کے کلمات حکمت بہت منقول ہے۔ وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ ایک روز حضرت لقمان ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان حکیم نے فرمایا ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے 2 کام ہیں۔ اول ہمیشہ سچ بولنا، دوسرے فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لقمان نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہے اپنی نظر کو پست رکھنا، زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات کی سچائی پر قائم رہنا، عہد پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا اور فضول کام اور فضول کلام چھوڑ دینا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ عزیز طلباء کرام، حکمت لقمان سے کیا مراد ہے؟ لفظ حکمت قرآن کریم میں متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ علم، عقل، حلم، بردباری، نبوت، اصابت رائے۔ ابو حیان نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہیں جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں مؤثر ہو، اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں کو پہنچائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ آیت مذکورہ میں حضرت لقمان کو حکمت عطا کرنے کا ذکر فرما کر آگے فرمایا انشکر للہ۔ یہ خود حکمت کی تفسیر ہے، یعنی وہ حکمت جو لقمان کو دی گئی تھی کہ ہم نے اس کو شکر کا حکم دیا، انہوں نے تکمیل کی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا بڑی حکمت ہے۔ اس کے بعد یہ جتلا دیا کہ یہ شکر گزاری کا حکم ہم نے کچھ اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا، ہمیں کسی کی نعمت، ہمیں کسی کی شکر کی حاجت نہیں، بلکہ یہ انہی کے فائدے کے لیے دیا ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص ہماری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمت میں اور زیادتی کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے لقمان کو علم و حکمت یعنی دانائی عطا کی جو تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے، اور یہ نعمت ہمارا عطیہ ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ لقمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کو یاد رکھے اور ان پر عمل کرے۔ وہ حکمتیں ہماری الہام کردہ ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ حکمت کی تفسیر میں ایک بہت ہی عمدہ قول یہ ہے کہ حکمت اس علم صحیح اور فہم صحیح کا نام ہے جس کے ساتھ عمل بھی مقرون اور متصل ہو، اس مجموعے کا نام حکمت ہے۔ ورنہ علم خواہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمل صحیح اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ حکمت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکمت کی شان میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی حکمت بڑی خیر کثیر ہے، ورنہ علم بے عمل ہیچ ہے۔ حکمت کا جزو اول علم صحیح اور فہم صحیح ہے، اور جزء متمم عمل صحیح ہے۔ جو حکمت کی باتیں لقمان کو عطا کی گئی وہ بطور الہام کے عطا کی گئی ہے،
لقمان نبی نہ تھے، حکیم تھے، ملہم من اللہ تھے۔ گویا علم و عمل کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں۔ حکیم عالم باعمل کو کہا جاتا ہے، اور بعض نے حکمت کے معنی معرفت اور امانت لکھے ہیں، اور بعض نے قلبی نور سے تعبیر کیا ہے، جس سے چیزوں کا معنوی ادراک ہو جاتا ہے، جیسے آنکھ سے دیکھ کر محسوس علم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.